علی بھائی مرنے کے فوراً بعد حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے یا روز قیامت؟ حساب و کتاب تو میرے بھائی مرنے سے پہلے بھی شروع ہو جاتا ہے۔ سورۃ الانعام میں آیا کہ جب گناہگاروں کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی جانوں کو اور آؤ اس عذاب کی طرف جو تمہارا انتظار کر۔ یہ تو سورۃ الانعام کی آیت ہے۔ عذاب کی 4 قسطیں ہیں۔ نمبر 1 دنیا میں جو سورہ السجدہ میں آیا، الف لام میم السجدہ، ایک سورت حامیم السجدہ ہے، الف لام میم السجدہ، کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں تکلیف دیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ عذاب کا لفظ ہے، عذاب بمانا تکلیف۔ دوسری قسط سورۃ الانعام میں آئی کہ موت کے وقت فرشتے منہ اور پیٹھ کے اوپر دوڑے مارتے ہیں، اور ساتھ اس میں الفاظ ہے کہ آؤ اس بڑے عذاب کی طرف۔ مراد یہ کہ اب عالم برزخ میں، چاہے آپ اسے عذاب قبر کہہ لیں، کوئی بھی نام رکھیں، وہ عذاب، وہ تیسرا عذاب ہے جو قبر میں ہوگا۔ وہ قبر شیر کا پیٹ بھی ہو سکتی ہے، سمندر کی گہرائیاں بھی ہو سکتی ہے، مٹی کے نیچے بھی ہو سکتا ہے، ہواؤں میں بھی ہو سکتا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک ان سین بیریئر برزخ، یہ تیسرا عذاب ہے اور یہ مسلسل ہے۔ اور جب بڑا دن آئے گا قیامت کا تو بڑے عذاب کی طرف جھونکے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج بھی وہ عذاب میں اور آخرت میں۔ تو یہ عذاب کی 4 قسطیں۔ جو لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں ان کے دماغ میں یہ کیڑا ہے کہ جب تک حساب و کتاب نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا تقاضا ہے کہ وہ عذاب نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین حساب فرمانے والا بھی ہے اور سب سے جلدی حساب فرمانے والا بھی ہے، یہ بھی قرآن میں آیا۔ تو یہ کیلکولیشن کرنی ہے اللہ نے، آپ نے تو کرنی نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ کو قیامت کے دن کا انتظار ہے حساب کتاب کرنے کے لیے، وہ تو پبلکلی حساب کتاب ہوگا اگر کسی کا کوئی وہم ہے وہ نکالنے کے لیے، ورنہ اللہ نے تو ہر لمحے میں حساب ہو رہا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے فرشتے فجر اور عصر کے وقت چینج ہوتے ہیں، ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں فرشتوں، بندوں کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ نیک لوگوں کے لیے وہ گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ گئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے، واپس آئے تو فجر پڑھ رہے تھے۔ دوسرے کہتے ہیں جب گئے فجر پڑھ رہے تھے، واپس آئے تو عصر پڑھ رہے تھے۔ تو وہ گواہیاں لکھی جا رہی ہیں، وہ روزانہ کا حساب کتاب روزانہ ہو رہا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں۔ نامہ اعمال تو پیش ہو رہے ہیں۔ پھر سال میں سنن نسائی میں حدیث ہے کہ شعبان کے مہینے میں نبی علیہ السلام کثرت سے روزے رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ نامہ اعمال جب میرا اللہ کے حضور پیش ہو میں روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے آپ روزہ رکھتے تھے شعبان کا پورا مہینہ۔ وہ تو اللہ نے حساب و کتاب رکھا۔ ان کی ڈاکٹرن ٹوٹ گئی جو کہتے ہیں قیامت سے پہلے عذاب نہیں ہو سکتا، تو قرآن میں تو عذاب کا ذکر ہے دنیا کی زندگی میں بھی تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹیں۔ موت کے وقت بھی عذاب کا ذکر ہے سورۃ الانعام میں۔ تو جب 2 قسطیں قرآن سے ڈائریکٹلی اور تیسری بھی ثابت ہوتی ہے کہ بڑے عذاب کی طرف ان کو پھر پیش کیا جائے گا اور فرعونی صبح و شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اور امام بخاری نے عذاب قبر والی حدیثیں جب لی ہیں نا، اس کے ٹاپ پہ یہ آیت لکھی ہے کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں تاکہ ان لوگوں کا رد ہو جو کہتے ہیں قرآن میں عذاب قبر کا ذکر، عذاب قبر کا نام لے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ لوگ تو جو سمندر میں بھی غرق ہو جاتے ہیں ان کو تو قبر ہی نہیں ملتی۔ بھائی قبر ایک سمبل ہے، اماتہ و اقبرہ قرآن میں آیا ہے، ہر انسان کے بارے میں آیا کہ مرتا ہے اور اسے قبر ملتی ہے۔ تو کیا قرآن جھوٹ بول رہا ہے؟ پھر آپ اللہ کو بھی کہیں گے کہ یہ تو نے قرآن میں کیوں نازل کیا کہ انسان مرتا ہے اور اسے قبر ملتی ہے، یا اللہ انسان کو تو بعض اوقات قبر نہیں ملتی، تو ادھر آپ کیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد عمومی ہے۔ قبر صرف اس ڈھیری کا نام نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، قبر ایک شیر کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے، ہواؤں میں بکھرنے والی راکھ بھی ہو سکتی ہے جو ایئر کریش میں لوگ مر جاتے ہیں، لیکن عموماً اس کے لیے عذاب قبر کا لفظ استعمال ہو، چونکہ وہ ٹرمنالوجی ہے، وہ ہمیشہ اسی طریقے سے چلے گی، ٹرم چینج نہیں ہوتی۔ شوربے کی ٹرم چکن کے شوربے کے لیے بھی بولی جائے گی اور آلو مٹر کے شوربے کے لیے بھی بولی جائے گی، وہ ٹرم ہے، چاہے وہ اوریجنلی کی۔ یہ بریانی جو ہے یہ پیورلی بڑے گوشت کے چٹخارے دار چاول جو بنائے جاتے ہیں اسے بریانی کہا جاتا تھا، لیکن ہمارے گھروں میں تو چکن بریانی بنتی ہے، یہ تو بریانی ہوتی نہیں تھی، لیکن آج چونکہ وہ بریانی ایک ٹرم شروع ہوئی اس کے بعد اس پہ بھی بولا جاتا ہے۔ سموسے، آج چھوٹی چھوٹی سموسیاں بھی جو ہے اس کو بھی سموسی کہا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی نیا لفظ نہیں آیا۔ تو یہ ٹرمز ہے، عذاب قبر ایک ٹرم ہے، بولی جاتی ہے، چاہے قبر مٹی کا ڈھیر ہو چاہے سمندر ہو۔ یہ بیسیکلی برزخ کا عذاب ہے اور جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے، کیونکہ گناہ کی لذت دونوں نے اٹھائی ہوتی ہے۔ باقی تفصیل کے لیے قرآن کی 10 آیات سے اور 17 صحیح الاسناد حدیث سے، جس میں سے میجورٹی بخاری اور مسلم سے ہیں، میں نے عذاب قبر کے اوپر آج سے آلموسٹ 7-8 سال پہلے 2 ویڈیوز قرآن کلاس کے کانٹیکسٹ میں ریکارڈ کروا دی تھی۔ مسئلہ نمبر 117A اور 117B،
117A اور 117B آپ عذاب قبر لکھے تو وہ ساری تفصیل. بہت کریٹیکل سوال ہے جی. یہ لفظ خودکشی نہیں ہوتا، خودکشی ہوتا ہے، خود کو مار لینا. یہ حقیقت ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے خودکشی کی اس کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں پھینکا جائے گا. اور پوری ڈیٹیل ہے اس میں کہ اگر دنیا میں اس نے اپنے آپ کو خنجر مار کے خودکشی کی تو وہ اس پہ عذاب یہی جہنم میں مسلط کیا جائے گا کہ وہ بار بار اپنے آپ کو خنجر سے مار مار کے قتل کرتا رہے گا. اگر کسی شخص نے زہر کھا کے خودکشی کی تو جہنم میں یہی عذاب اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا جس طریقے سے اس نے خودکشی کی ہوگی. اور بخاری مسلم کی ایک حدیث میں الفاظ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدا خالدین فیہا ابدا. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں یہاں تک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا. مسلمان ہی تھا، اس نے اپنی رگ کاٹ لی تھی خود سے، اس کی وجہ سے وہ مر گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، لیکن اصحاب کو اجازت دے دی. خودکشی کرنے والا ہوتا مسلمان ہی ہے. ظاہر ہے کہ خودکشی بھی ایک گناہ ہے جس طرح اور گناہ ہے، یہ کفر کا مسئلہ نہیں ہے. اب رہا یہ مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ، اس کے بارے میں امام ترمذی نے بھی یہ حدیث لی ہے بخاری مسلم کی، اور ان کا موقف تو یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہے نا ہمیشہ کی دوزخ، یہ الفاظ جو ہے نا یہ محفوظ نہیں ہے، کیونکہ باقی جتنے راوی ہیں نا وہ ہمیشہ کے لفظ کے بغیر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. لیکن یہ ہمیشہ والے الفاظ بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں. تو دوسرے جو محدثین ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ امام ترمذی نے جو یہ جرح کی ہے یہ غلط جرح ہے. روایت تو محفوظ ہے لیکن یہاں ہمیشہ سے مراد a long period of time ہے. ٹھیک ہے، جس طرح انسان غصے کے لیے کہتا ہے کہ میں کبھی تجھ سے بات نہیں کروں گا، یہ نہیں ہوتا کہ پوری زندگی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، میں انہوں اپنی شکل بھی نہ دکھائی ہوں قیامت تک، یہ بھی لفظ لوگ بول دیتے ہیں قیامت تک تیرے گال نہیں کرنی، پھر کر لیتے ہیں. یعنی اپنے غصے کا اظہار ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے وہ دوزخ میں رہے گا، لیکن الٹیمیٹلی وہ بخشا جائے گا اس لیے کہ وہ ہے تو مسلمان، کیونکہ اس کا جنازہ بھی پڑھا گیا اور خودکشی والے کا جنازہ تو پڑھا جائے گا. لیکن اس میں یہ ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھا، اس لیے امام ترمذی نے بھی اس حدیث پہ بحث کی ہے کہ جو محدثین ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ جو یعنی ڈومیننٹ پرسنالٹیز ہیں، جو عالم ہیں، جن کے لوگ فالوورز ہیں، وہ لوگ خودکشی والے کا جنازہ نہ پڑھیں، تاکہ وہ ایک انڈیکیٹر، ایک سگنل جائے باقی لوگوں کو کہ اس نے چونکہ خودکشی کی تھی اس لیے اس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا. نبی علیہ السلام نے اسی لیے نہیں پڑھا. ایون بخاری مسلم میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے مکروز کا جنازہ نہیں پڑھا. اور بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے سوائے قرض کے. پھر بخاری مسلم کی اس حدیث میں آتا ہے کہ وہ مکروز کا جنازہ نہیں پڑھا، آپ نے فرمایا تم پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا. پھر ایک صحابی نے ذمہ داری لی تو پھر نبی علیہ السلام جنازہ پڑھانے کے لیے آمادہ ہوئے. اچھا، اب خودکشی والے کا جو جنازہ ہے نا جی، وہ آپ علیہ السلام نے تو نہیں پڑھا، لیکن آپ نے اصحاب کو روکا نہیں ہے. ظاہر ایک گناہ ہے. اس میں ایک موقف یہ بھی آیا کہ جو بندہ خودکشی کو حلال سمجھ کے کر لے تو وہ چونکہ کفر کرے گا اور کفر پہ مرا ہے تو ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن مسلمانوں میں کوئی بھی شخص خودکشی کو حلال سمجھ کے تو نہیں کر رہا ہوتا. وہ جس طرح باقی گناہ جو ہیں وہ نفس سے مغلوب ہو کے کرتا ہے، زنا کر بیٹھا، چوری کر بیٹھا، کسی کو قتل کر بیٹھا، یہ نفس سے مغلوب ہوتا ہے نا. وہ یہ تو نہیں کوئی بھی مسلمان جو قاتل ہے اس سے بھی اگر آپ پوچھیں کہ یار کسی مسلمان کو مارنا جائز ہے یا کسی کافر کو بھی نہ قتل کرنا، تو اس کو بھی پتا ہوتا ہے نہیں جی سورۃ المائدہ میں آیت ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو یہ ہے تو غلط ہے، لیکن بس مجھے غصہ تھا. آپ سب ان سے پوچھیں جو قاتلین جو ہے نا، ذرا ایک بار جیل کا، میں کہتا ہوں یہ صرف ہمارے میڈیا کے لوگ نا جو جیل میں لوگ قید ہیں نا، ان کے لائیو انٹرویوز جو ہے نا پبلک کو دکھا دیں تو باقی لوگ بندے کے پتر مر جائیں گے. حقیقت بات، جو لوگ اس طرح اندر قید ہے نا وہ کہتے ہیں جی آپ کو کوئی تھپڑ مارے، گالیاں دے، آپ کے منہ پہ تھوک بھی دینا تو پائی معافی مانگ کے تسی سیٹ ہو جائے گا، ماریو نہ کسی نو. سر 15-20 سال جس کو جیل کاٹنی پڑ جائے، آپ کو 15 سال کے لیے اپنے گھر کے کمرے میں بھی قید کر دیں تو آپ مر جائیں گے اس تصور سے. تو یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ جو جرم کر کے قید ہے نا، ان کی وہاں کی روداد لوگوں کو سنائے نا جو جیل کا ماحول ہے، تو باہر کے لوگ کبھی جرم کریں بھی نہ. وہ یہ تو باہر لوگ جذبے میں ایک جوش میں آگے وہ کام کر دیتے ہیں، پھر جب اندر جاتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے یہ تو بڑی مشکل زندگی ہے، یہ ہم مطلب اس طرح کرتے پھر رہے تھے. تو خودکشی والے کا جنازہ اہل علم نہیں پڑھیں گے جو دین میں ڈومیننٹ پرسنالٹیز ہیں.
میں نے کئی دفعہ بتایا کہ ہمارے درس میں ایک بھائی آتے تھے، 2008-9 کی بات ہے، جب میں گھر میں سنڈے والے دن کو سناسر سیشن کرتا تھا، اس میں 8-10 لوگ ہی ہوتے تھے اس وقت. تو دعوت اسلامی سے تھے، تقریباً 17-18 سال عمر تھی ان کی، حفظ قرآن کیا ہوا تھا انہوں نے، اور ماشاءاللہ قرآن ان کو اچھا آتا تھا. پھر وہ ترجمہ کلاس میں بیٹھنا شروع ہوئے، ان کے عقائد کی بھی اصلاح ہونا شروع ہو گئی تھی. اچانک ایک دن خبر آئی کہ وہ فوت ہو گئے. تو جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ خودکشی کی تھی. کوئی چکر تھا، بل وہ مجھے اب ڈیٹیل نہیں پتا کیا تھا. وہ اس نے وہ جو سویپ ہوتا ہے نا، یہ تذاب یہ پی لیا تھا. تذاب تو تھوڑا سا بھی اندر گلے میں چلا جائے تو وہ تو اندر آنتوں کو کاٹ دیتا ہے نا، اس کی تو ریکوری نہیں ہوتی. تو جیلم کی ہسٹری کا سمجھ لیں چند بڑے جنازوں میں سے ایک وہ جنازہ تھا. یہاں پہ جوان موت کی وجہ سے لوگ چلے گئے نا. اب میرے تو درس میں آتا تھا، میرے ساتھ اس کا تعلق بھی تھا، سب کچھ تھا. میں صرف اس وجہ سے جنازے میں شامل نہیں ہوا کہ میری طرف سے ایسا سگنل نہیں جانا چاہیے کہ ایسے بندے کا جنازہ میں نے پڑھا ہے جس کو لوگ، یعنی اس وقت تو خیر اتنی فالوئنگ نہیں تھی، لیکن ہمارے اپنے لوگ تو جانتے ہی تھے نا میرے علاقے کے، اور مجھے پتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح پڑھنے سے منع فرمایا. باقیوں کو روکنا نہیں چاہیے، ہم نے کسی کو روکا نہیں ہے، لیکن میں نے جنازہ نہیں پڑھا تھا. اور یہاں پہ جو لڑکی لڑکا بھی خودکشی کر لیتے ہیں عشق مشوقی کے چکر میں، ان کا جنازہ بہت بڑا ہوتا ہے. تو یہ آپ خودکشیوں کو خود پروموٹ کر رہے ہیں نا سر. مطلب ایک مسلمان کو تو زیب نہیں دیتا کہ وہ خودکشی کرے. اس لیے آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ پریکٹسنگ مسلمان ہیں نا، چاہے وہ کسی بھی فرقے کے ہیں، وہ خودکشی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ گناہ بہت بڑے لیول کا گناہ ہے. میں نے ویسے آج تک نہیں سنا کسی مولوی نے خودکشی کی ہو. اور تسی یہ نہیں کہنا کہ مولوی صاحب ویسے ہی روٹی ٹکر پورا ہو جاتا ہے کہ خودکشی کرنی ہے، اتنا بھی نہیں ہے. مشکل لائف گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن دین پہ چلنے کی وجہ سے کم از کم اتنی سمجھ ضرور آ جاتی ہے کہ جو تھوڑا بہت بھی دین کا جاننے والا ہے نا، وہ خودکشی کرتا نہیں ہے. یہ سارے دنیا کے چکر میں کر رہے ہوتے ہیں. جتنے دیندار لوگ ہیں نا، ان میں بہت کم ریشو ہے، نیگلیجیبل ہے. اور جو دنیا سے محبت کرنے والے ہیں، آپ یورپ امریکہ میں دیکھ لیں خودکشی کا رجحان کیا ہے. وہ دنیا اورینٹڈ ہے. ان میں دنیا میں کوئی ناکامی آ گئی، وہ کہتے ہیں جناب بس اب اس دنیا میں ہمارے لیے کچھ نہیں رہا. اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے. یہ مرنے کے بعد سر زندگی میں جان نہیں چھوٹی، جان پھنس گئی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مر گئے تو وہ تو بار بار عذاب وہی بھگتنا پڑے گا، وہی عذاب مسلط کر دیا جائے گا ولیعوذ باللہ تعالیٰ. تو یہ تو خودکشی والا معاملہ جو ہے یہ بھی صرف دین سے دوری اور خدا سے دوری کی وجہ سے ہوا ہے. ادروائز تو جس کو تھوڑی سی بھی سمجھ ہے وہ یہ کبھی بھی رسک نہیں لے گا کہ اپنی لائف کو ختم کرے. ہاں اگر آپ کی زندگی میں خدا ہے تو پھر آپ ہر معاملے میں یہ سمجھیں گے کہ اللہ کا تو یہ وعدہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان سے. الٹیمیٹلی چیک کریں گے کون صبر کرنے والا ہے. انبیاء کرام پہ تھوڑی تکلیف آئی ہیں. جامع ترمذی میں حدیث ہے سب سے زیادہ تکلیف پیغمبروں پہ آتی ہیں، اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو پیغمبروں کے بعد اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں. حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پہ کتنی تکلیف آئی ہے. کوئی سوچ سکتا ہے کہ پورا خاندان جو ہے وہ ایک ہی دن کے اندر ختم کر دیا جائے سمیت ان کے، اور نہ صرف ختم کیا جائے بلکہ گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے لاشوں کے ٹکڑے کیے جائیں. سر لوگ تو دنیا میں مثال دیتے ہیں نا جی، وہ جوان بیٹے کی لاش جو ہے وہ ایک باپ کے کاندھے کے اوپر سب سے بڑی وزنی دنیا میں چیز، اور وہاں پہ کتنے بیٹے قربان ہو گئے اور ایک ایک کی لاش حضرت حسین بن علی خود اٹھا رہے ہیں. تو سر پھر مرتبہ جب ملتا ہے تو پھر وہ تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے. یہاں لوگ سمجھتے ہیں تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس میں قصور ہمارے واعظین کا بھی ہے. یہ جو لوگوں کو کہانیاں کرا رہے ہیں جی آپ بس یہ نماز شروع کر دیں تو ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی. سر یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو نبی علیہ السلام ان کے صاحب نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ان کی تکلیفیں کیوں نہیں دور ہوئی ہیں؟ تکلیفیں تو آنی ہے. اور سر لوگوں کو تکلیفوں کے لیے گائیڈ کریں. گاڈ کے تصور کے بغیر آپ دنیا نہیں گزار سکتے، کڑ کڑ کے مر جائیں گے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو صرف ایک آیت ضمناً بتا تو مجھے یعنی چلتے ہوئے یاد آگی. سورہ الحدید میں ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فلسفی بھی بتا دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 ہے. یہ کرامت ہے جی، ڈائریکٹ ہی نکل آئی ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی مصیبت بھی نہیں جو زمین میں آئے، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری جانوں میں. یعنی زمین میں جو زلزلے آتے ہیں،
زمین میں جو وبائی امراض پھیلتے ہیں، زمین میں جو طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، جن میں اجتماعی لوگ قتل ہو جاتے ہیں عذاب کی وجہ سے، مر جاتے ہیں، چاہے یہ تکلیف ہو ولا فی انفسکم، اور نہ وہ تکلیف جو تمہارے اپنی جانوں پہ آتی ہیں، یعنی کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا، کسی کی ایکسیڈنٹ میں ٹانگیں ضائع ہو گئیں، کسی کی ایکسیڈنٹ میں آنکھیں ضائع ہو گئیں، کسی کی بیماری کی وجہ سے گردے فیل ہو گئے، یہ ساری جتنی بھی تکلیفیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی لوح محفوظ میں لکھی ہیں اس سے پہلے کہ ہم انہیں پیدا کریں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں پہلے سے ہی لکھا تھا کہ 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان میں زلزلہ آئے گا اور 1 لاکھ کے قریب لوگ مر جائیں گے، تو لکھا ہوا۔ ویسے روزانہ ہی 1.5 لاکھ بندہ مر رہا ہے، لیکن وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتا نا، کیونکہ سکیٹرڈ فارم میں مر رہا ہے۔ سر ہر 1 گھنٹے میں 6000 بندہ مرتا ہے، 1.5 لاکھ بندہ روزانہ مرتا ہے، اور ان میں سے 1.5 لاکھ مرنے والوں میں سے 30,000 سے زیادہ مسلمان ہوتے ہیں۔ ذرا دنیا میں ہر 5واں بندہ مسلمان تو ہے ہی ہے نا، لیکن اسی کہنا جی وہ بلے شاہ سا مرنا نہ ہی غور پیا کوئی اور میں کتنے مرنا ہے، تو لیکن یہ پھر اللہ عبرت بنا دیتا ہے، اکٹھے جب اٹھاتا ہے نا 1.5 لاکھ، ویسے تو روزانہ ہی اٹھا رہا ہے، تو وہ پوری دنیا کے لیے عبرت ہو جاتی ہے۔ مرنے تو ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کیا قصور ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی مارنے ہوتے ہیں بندے، اتنے تو روزانہ مار رہا ہے، جنگ میں اٹھا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پہلی لوح محفوظ میں لکھ دیا ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یاد رکھنا یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، یہ نہ سمجھنا کہ اتنا ڈیٹا لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ تم مت افسوس کرو جو تم سے جاتا رہے۔ ہم نے لوح محفوظ میں تمہاری تکلیف اس لیے پہلے سے لکھ لی تھی کہ جب یہ تکلیف آئے تو یہ کہنا کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور اس پہ شیخی مت بگاڑنا جو تمہیں مل جائے، تکلیف ہو یا آسانی، یہ دونوں پہلے کی لکھے ہوئے تھے۔ واللہ لا يحب كل مختار فخور، اللہ تعالیٰ ہر شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہ تکلیفیں ہم نے پہلے اس لیے لکھ لی تھی تاکہ تم یہ افسوس نہ کرو کہ ہائی یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اب لوگ کلمات کفر بھی بول دیتے ہیں، ہائی جی میرا ہی منڈا رہ گیا سی چکنے سے اللہ نو، میرا ہی بچہ رہ گیا تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ موت دیتا، تو سر پھر آپ خدا کو کیوں مانتے ہیں؟ چھوڑ دیں، خدا کو ماننے کا مقصد یہ تھا، اور آپ دیکھیں اس کو ماننے میں آپ کو صبر تو آئے گا، اس پہ اجر بھی ملے گا۔ دوسری طرف اگر نہیں مانیں گے تو کیا تکلیف ٹال جائے گی؟ آپ کا ہی بھلا ہے، وہ تکلیف تو آنی ہے، یا تو نا خدا کا انکار کرنے سے تکلیف ٹال جانی، تکلیفیں تو آنی ہیں۔ کیا خدا کے منکرین اور مجرمین کے اوپر تکلیفیں نہیں آتی ہیں؟ آتی ہیں، ہمیں نہیں نظر آ رہی ہوتی۔ آپ کو کتنے لوگ خوشحال نظر آ رہے ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، ہر بندے کو اللہ نے کہیں نہ کہیں ٹیسٹ کیا ہوتا ہے۔ کسی کا کوئی معذور بچہ ہوتا ہے، کسی کی ماں دائمی مرض میں مبتلا ہوتی ہے، اور خود کروڑ پتی ہوتا ہے لیکن وہ نمک مرچ والا کھانا نہیں کھا سکتا۔ ہر بندے کو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سارے برابر ہی ہوں گے، تو سر خودکشی نہ کریں، سب کچھ کر لیں لیکن خودکشی نہ کریں۔ سب کچھ سے مراد جو جائز ہے، یہ نہیں کہ ناجائز ہے، لیکن یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کا عذاب بہت سخت ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ نجیب نیکسٹ کوشچن ہے جو لاسٹ مجلس گزری ہے اس سے متعلق ہے یہ۔ پچھلی مجلس نمبر 39 میں آپ نے خودکشی کے حوالے سے ہمیشہ عذاب کی تعویل ایک لمبے عذاب سے کی تھی، کیا کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ خودکشی والے کرنے والے کی بھی مغفرت ہو سکتی ہے؟ خودکشی کے حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے سوسائڈ کے اوپر ڈسکشن کی تھی کہ بخاری مسلم میں احادیث بھی بیان کی تھی کہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں اس کے اوپر وہ عذاب مسلط کر دیا جائے گا جو وہ جس طریقے سے اس نے خودکشی کی ہے۔ اگر کسی نے گلا کاٹا ہے تو وہ گلا ہی کاٹتا رہے گا اپنا، کسی نے زہر کھایا تو زہر کھاتا رہے گا، نعوذ باللہ، تو یہ مسلسل عذاب جاری رہے گا۔ اس پہ امام ترمذی نے جرح کی تھی، جو الفاظ ہیں نا ہمیشہ کے لیے، وہ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، حالانکہ وہ بخاری مسلم میں۔ تو دوسرے محدثین نے جواب دیا یہ خالدین فیہا ابدا کا مطلب ہے کہ ایک لانگ پیریڈ آف ٹائم، کیونکہ خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رسول کا تو اس نے انکار نہیں نہ کیا، ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے ثبوت میں ایک حدیث ہے جس میں شائبہ کیا بالکل کلیئر کٹ ملتا ہے کہ خودکشی والے کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ وہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اور وہ آپ کو مشکات کی 30 جلد میں بھی مل جائے گی، یہ مختلف جرائم کے حدود والے چیپٹر کے اندر۔ ایک صحابی تھے طفیل بن عمر الدوسی، قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے، حضرت ابو ہریرہ بھی اسی قبیلے سے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا جس نے نبی علیہ السلام کی طرف مدینہ شریف میں ہجرت کی، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔
تو راستے میں بیمار پڑ گیا. اب بیماری اتنا غلبہ ہوا کہ اس نے اپنے یعنی چھری یا کوئی خنجر نکال کے نا اپنی رگ کاٹ لی تاکہ میں مر جاؤں اس بیماری سے تو میری جان چھوٹ جائے. اور وہ اتنا خون نکلا کہ بلڈ پریشر لاس ہو گیا, وہ مر گیا. اب وہ جب مر گیا تو اس کو مرنے کے بعد حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا, اور خواب ظاہر نبوت کا 46واں حصہ ہے, اور اس وقت جب کہ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں تو اس وقت خواب میں اللہ تعالیٰ نبی کو بھی وحی کرتا تھا اور صحابہ کرام تک بھی باتیں پہنچاتی. جیسے اذان کا طریقہ جو صحیح مسلم میں آتا ہے, خواب میں ایک صحابی کو سکھایا گیا تھا. اچھا, انہوں نے خواب دیکھا کہ بڑی اچھی حالت میں وہ صحابی خودکشی کرنے والا, لیکن اس نے اپنا ہاتھ جو ہے نا اس کے اوپر پردہ کیا ہوا. تو انہوں نے پوچھا تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کی برکت سے اور ہجرت کی برکت سے معاف کر دیا, لیکن یہ جو میرا ہاتھ ہے نا, یہ اللہ نے مجھے میرا ہاتھ ٹھیک نہیں کیا, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہاتھ تو نے خود خراب کیا تھا, یہ میں ٹھیک نہیں کروں گا, باقی تجھے ایمان کی وجہ سے میں بخش دیتا ہوں. تو نبی علیہ السلام کو جب انہوں نے خواب یہ بیان کیا نا, تو آپ نے کہا کہ اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی معاف کر دے. حضور نے دعا فرما دی. اچھا, اس سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز انڈورس کر دی. ایک تو خودکشی والے کے لیے دعائے مغفرت کر دی, دوسرا اس سے یہ بھی پتہ چلا وہ خواب بھی انڈورس کر دیا کہ ہاں بخشا تو پہلے گیا تھا, صرف ایک ہاتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس سے عذاب نہیں ٹالا تھا. عذاب کیا مطلب, وہ مفلوج ہی تھا. تو یہ چیز ان محدثین کو سپورٹ کرتی ہے اور امام ترمذی کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے کہ حدیث وہ صحیح ہے, اور جو محدثین نے تعویل کی ہے نا کہ توبہ قبول ہو جائے گی, وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک اور پوائنٹ بھی پتا چل گیا جو میں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ امام شافعی کا قول ہے کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی اجماع امت کے خلاف ملے تو وہ نہیں ایکسپٹ کی جائے گی, خبر واحد. اب یہ صحیح حدیث کو اجماع امت نے ریجیکٹ کر دیا, اس حوالے سے ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے, تعویل کر لی کہ خالدین فیہا ابدا کا مطلب امت نے یہ نہیں لیا کہ خودکشی والا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا, بلکہ لیا لانگ پیریڈ آف ٹائم. اجماع نے تو یہی لیا ہوا ہے نا. کوئی مسلمان کسی کا عقیدہ نہیں ہے, میں نے بتایا مسلم شریف میں نبی علیہ السلام نے تو جنازہ نہیں پڑھا, لیکن آپ نے روکا بھی نہیں. وہ تو آپ نے شہید مقروض کا بھی جنازہ نہیں پڑھا جب تک قرض نہ اس کا ادا کیا جائے. تو اس سے یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ اجماع امت جو المصطلح الحاکم حدیث ہے 399 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی, تو اجماع امت نے بھی یعنی اس کی حفاظت کی کہ خودکشی والا خودکشی کرے بھی تب بھی وہ کافر نہیں ہوتا, گناہ کبیرہ ہے اور بہت بڑا عذاب ہے اس کے لیے. الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن وہ نجات پا دے گا. وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا صدق کے دل سے بھی, اپنا عذاب بھگت کے ایک نہ ایک دن وہ دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جایا جائے گا. لیکن سر یہ اس میں بھی یاد رکھیے گا, یہ لوگ کہتے ہیں نا ایک پھیرا لگے گا, یہ بڑا مشکل کام ہے سر. ہم تو موم بتی کے فلیم پہ ایک منٹ کے لیے نہیں ہاتھ رکھ سکتے, دوزخ کا تو ایک منٹ کا پھیرا بھی نہیں کوئی برداشت کر سکتا, اور پھر ہزاروں سال کا ان امیجنیبل ہے سر. ہم سے تو گرمی نہیں جون جولائی کی برداشت ہو رہی سب کانٹیننٹ کی, ٹھیک ہے, بغیر پنکھے کے نہیں رات کو نیند نہیں پڑتی ہے, حالانکہ یہ عذاب بھی نہیں ہے. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو آخرت کا عذاب, آخرت کی جو آگ ہے نا دوزخ کی, وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مشکات میں بھی آپ کو